آپ کی خدمت میں جو پہلی بات ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ بحیثیت امتی ہمارے ذمہ دو کام ہیں، یہ سمجھنا ذرا۔ نمبر ایک، امت کو دین پہ، ایمان پہ، اعمال پہ لانا۔ نمبر دو، امت کا ایمان اور اعمال بچانا۔ ہمارے ذمہ دو کام ہیں، امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا، نمبر دو امت کا ایمان اور اعمال بچانا۔ امت کو لانا بھی ہے، امت کو بچانا بھی ہے۔ اگر ہم امت کو لاتے ہیں اور بچاتے نہیں تو لے ہم آئیں گے اور جس کا جی جائے گا وہ کھینچ لے گا۔ تو جس طرح اگر آپ بزنس مین ہیں، دکاندار ہیں، تاجر ہیں، تو دکاندار دو کام کرتا ہے، نمبر ایک مال کمانا کیسے ہے، نمبر دو جو دن بھر کو مال کمایا اس مال کو سنبھالنا کیسے ہے۔ تو مال کو کمانے کا طریقہ اور ہوتا ہے اور مال کو سنبھالنے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ کمانے کا طریقہ صبح سے شام چیز بیچیں اور پیسے جمع کریں۔ اب شام کو پیسے آپ نے کاؤنٹر پہ رکھ کے نہیں آنے، اب اس کو سنبھالنا ہے۔ اس کے لیے آپ لاکر لیتے ہیں، اس کے لیے بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنے دکان میں بندوبست کرتے ہیں، گھر میں تجوری رکھتے ہیں، جیسے بھی ہے۔ تو جس طرح دکاندار مال کماتا بھی ہے اور مال کو سنبھالتا بچاتا بھی ہے، اسی طرح ہمارے ذمہ دو کام ہیں، نمبر ایک امت کو ایمان اعمال پہ لانا ہے اور نمبر دو امت کا ایمان اور اعمال بچانا ہے۔ ایمان اور اعمال پہ لانے کا طریقہ اور ہے اور بچانے کا طریقہ اور ہے۔ لانے کی محنت ہے فضائل والی اور بچانے کی محنت ہے دلائل والی۔ فضائل والی محنت سے امت آتی ہے اور دلائل والی محنت سے امت بچتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ حضرات گشت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اور اس ہمارے نصاب میں جو کتاب شامل ہے اس کا نام کیا ہے؟ دلائل ایمان تو نہیں ہے نا؟ اس کا نام کیا ہے؟ کیوں؟ یہ لانے کے لیے یا بچانے کے لیے؟ لانے کے لیے۔ اب دیکھیں فضائل نماز میں ترغیب ہے، جو نماز پڑھے گا یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، بندہ نماز پہ آ جاتا ہے۔ لیکن جب آئے گا اگلا بندہ اس کو سمجھائے گا کہ آپ جمعے کے دن آئے ہیں لیکن جمعے کے خطبے دو نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے، جمعے کی اذانیں دو نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے۔ آپ نے اذان کے فضائل کو سنا دیے لیکن یہ تو نہیں دلائل دی کہ اذان دو ہے یا ایک ہے۔ اب ایک بندہ آ تو جائے گا اذان کے فضائل سن کر، وہ دلیل پیش کرے گا اذان ایک ہے، اب آپ اس کے جواب میں فضیلت پیش کرو گے یا اس کے جواب میں دلیل پیش کرو گے؟ دلیل پیش کریں گے۔ آپ نے ایک آدمی کو سمجھایا کہ مسافہ کرنا چاہیے، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں، اللہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے ان دونوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ نے فضیلت سنا دی، بندے نے مسافہ شروع کر دیا۔ اب جب مسافہ شروع کر دیا، کوئی بندہ اس کو آگے دلیل سے بات قائل کرتا ہے، بھئی مسافہ ہے لیکن دو آتے نہیں ایک آتے ہیں اور یہ میری دلیل ہے۔ اب آپ لے آئے تھے نا مسافے پر، تو دوسرے نے اس کا دو ہاتھ کا مسافہ چھڑوا کے ایک پر لے گیا۔ اب ایک سے دو پر لانے کے لیے آپ کو فضائل سنائیں گے یا دلائل سنائیں گے؟ آپ فضائل سے مسافے پر لائے تھے اور دلائل سے آپ نے مسافے کو بچانا ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے امت کو لانا بھی ہے، امت کو بچانا بھی ہے۔ صرف لانا ہمارے ذمہ نہیں ہے، لانا بھی ہمارے ذمہ ہے اور بچانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ لانے کی محنت کا نام ہے فضائل والی اور بچانے والی محنت کا نام ہے دلائل والی۔ میں رائے میں اجتماع پر بیٹھا تھا تو ایک مولوی صاحب نے، جیسے مولوی سے باتیں کرتے ہیں وہ پیار محبت کی تو نوک چوک چلتی ہے نا، تو مجھے ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ یہ جو کام آپ نے شروع کیا پوری دنیا میں، تو بتائیں اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ میں نے ان سے پوچھا جو آپ نے دنیا میں کام شروع کیا اس بھی کوئی دلیل ہے؟ پہلے تو آپ نے شروع کیا، میں نے تو بعد میں شروع کیا، اس پر بھی کوئی دلیل ہے؟ مجھے کہتے ہیں اس کے ذکر تو قرآن کریم ہے۔ میں نے کہا جی آیت پڑھ کے سنائیں۔ انہوں نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، دعوت دو، دین کے اوپر لاؤ۔ تو میں نے پوچھا کہ مولوی صاحب آیت پوری ہوگی یا باقی ہے؟ مجھے کہتے ہیں باقی ہے۔ میں نے کہا پھر پوری کر دیں۔ کہتے ہیں وجادلھم باللتی احسن، اچھے طریقے سے مجادلہ کرو۔ میں نے کہا ادعو والا کام آپ کا ہے، جادل والا میرا ہے۔ تو ایک ہی آیت میں دونوں کام ہیں، دوسری آیت میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ادعو کا معنی ہے لاؤ اور جادل کا معنی ہے بچاؤ۔ تو لانے والا کام پہلے ہے، بچانے والا کام بعد میں ہے، اس لیے ادعو کا ذکر پہلے ہے اور جادل کا ذکر بعد میں ہے۔ تو مجھے مولوی صاحب فرمان لگے مولانا مناظروں کے لیے شرطیں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا مجھے بتا دیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے جادلھم باللتی احسن، اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ میں نے کہا مجادلہ کے لیے ایک شرط ہے اور دعوت کے لیے دو شرطیں۔ ادعو الی سبیل ربک
بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، میں نے کہا جس کام کے لیے 2 شرطیں آپ نے وہ کر لی ہے، اور جس کے لیے 1 شرط ہے اس کو آپ کرنے کے لیے تیار نہیں، شرط پوری کریں نا، کام تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک آدمی دعوت دیتا ہے لیکن اچھے طریقے سے نہیں دیتا، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ دعوت چھوڑ دو یا طریقہ اچھا اختیار کرو؟ بتائیں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور اچھی طرح نہیں پڑھتا، تو اسے کیا کہو گے؟ نماز چھوڑ دو؟ نہیں، نماز پڑھو، طریقہ اچھا۔ تو میں نے کہا ایک بندہ مناظرے کرتا ہے، طریقہ اچھا نہیں ہے، تو اس کو یہ نہ کہو مناظرے نہ کرو، اس کو مناظرے کرو، طریقہ اچھا اختیار کرو۔ تو دونوں کاموں کے لیے ایک ہی بات ہے، ایک پر آپ جھٹکا دیتے ہیں، ایک کو کرتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں ہم پورے دین کی بات کرتے ہیں، ہمارا تبلیغ کا ساتھی آواز لگاتا ہے اللہ نے کامیابی تو دوسرے دین میں رکھی ہے، تو پورے دین کا معنی پھر کیا ہے؟ لانا بھی ہے، بچانا بھی۔ فرق اتنا ہے کہ بچانے والا کام مشکل ہے، لانے والا کام آسان ہے۔ اب اگر آپ یہاں سے کسی شپ پر بیٹھے پاکستان جانے کے لیے تو یہ کام آسان ہے نا، اور راستے میں شپ کو حادثہ آ جائے تو پھر بچانا مشکل ہے، آسان ہے؟ آسان کام آپ کے ذمہ، مشکل کام ہمارے ذمہ ہے۔ تو ہم نے تو مشکل کام اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو کسی مکان کی تعمیر یہ بہت آسان ہوتی ہے، لیکن آگ لگ جائے تو اس مکان کو بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ مجھ سے ایک ساتھی نے پوچھا کہ مولانا دیکھیں ہم کام کرتے ہیں، ہمارے سامنے فوائد ہیں، ہم بتا سکتے ہیں فلاں کو نمازی بنایا، فلاں نے داڑھی رکھی، فلاں نے پگڑی باندھی، فلاں نے پردہ شروع کر دیا، عورت نے، ہم بتا سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کام کرتے ہیں آپ بتائیں کہ آپ کتنے واپس لائیں، آپ بتائیں۔ میں نے کہی بات الگ ہے کہ کتنے واپس ہے، تو میں کارگزاری آپ کو سنا لوں گا، لیکن میں عرض کرتا ہوں اگر ایک بھی واپس نہ لاؤں تو آپ کا سوال صرف اس لیے ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے کام کی حقیقت کیا ہے۔ جب تک آدمی کو یہی پتا نہ ہو کہ کام کیسے ہوتا ہے تو حقیقت کیسے سمجھے گا، تو پھر ہی سوال کرتا ہے نا، پھر کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کے شہر میں حکومت نے 2 محکمے بنائے ہیں، ایک محکمہ تعمیرات ہے اور ایک محکمہ فائر بریگیڈ ہے۔ تعمیرات والے محکمے کا کام ہے بلڈنگ بنانا، اور فائر بریگیڈ والوں کا کام ہے اگر بلڈنگ میں آگ لگ جائے تو آگ کو بجھانا۔ اب آپ فائر بریگیڈ والوں سے پوچھیں کہ آپ نے کتنے مکان بنا کے دیے، وہ کیا کہیں گے؟ بھئی یہ تعمیرات والوں سے پوچھو، ہمارا کام ہی نہیں ہے مکان بنانا۔ ہم سے یہ پوچھو کتنے جگہوں پر آگ لگی ہم نے بجھا دی ہے۔ تو میں نے کہا ہم فائر بریگیڈ والے ہیں، ہم مکان بناتے نہیں ہیں، ہم جس میں آگ لگے آگ کو بجھاتے ہیں۔ یہ میں بتا سکتا ہوں کہ ہم نے کتنی آگ بجھائی، یہ میں بتا سکتا ہوں، اور اس پر الحمدللہ ہمارے پاس کارگزاری کا ایک وسیع دروازہ موجود ہے۔ میں 6 سال قبل جب سعودی عرب گیا تو پہلے بھی تھا، لیکن جب کام کے لیے سفر شروع کیا تو مجھے تقریباً ہر ملنے والے نے کہا کہ مولانا صاحب یہاں ایک معراج ربانی مولوی ہے، ایک توصیف فرمان ہے، ان نے تبلیغی جماعت کے ناک میں دم کر دی ہے، فضائل اعمال پہ اعتراض، فضائل صدقات پہ اعتراض، تبلیغی جماعت پہ اعتراض، ہمارا جینا مشکل ہو گیا، ہمارے لڑکے چھین لیے ہیں، خدا کے لیے کچھ کریں۔ میں نے کہا میں نے ویڈیو سیڈیاں کلپ وائز جواب ریکارڈ کرائے ہیں، آج 5 سال گزر گئے ہیں، اگر اس کے بعد ان کا ایک بیان تبلیغ کے خلاف آیا تو مجھے بتاؤ، فضائل صدقات پر ایک اعتراض پھر آیا تو مجھے بتاؤ۔ کہتے ہیں نہیں آیا۔ میں نے کہا یہی ہمارا کام ہے، ہم نے زبان گم کرا دی ہے، چپ ہو گئے ہیں، لوگوں نے بولنا چھوڑ دیا۔ مولانا طارق میرزا پر اعتراض ہوئے تو فرمان نے کیے۔ میں نے کہا اٹلی کے ساتھی اس بات پہ گواہ ہیں، مجھے انہوں نے کہا کہ مولانا 4 ماہ ہمارے لڑکے لگائے اہل حدیث ہو گیا، خدا کے لیے کچھ کرے۔ میں نے کہا 2 گھنٹے کا میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ میں یہ حلفاً بات کہتا ہوں، مجھے ان حضرات نے کہا کہ مولانا آپ کے بیان نے نا بریکر لگا دیے، بریکر ریورس گیئر شروع ہو گئے، اب ہمارا بچہ ادھر نہیں جاتا، جب ادھر سے بیان آتا ہے ہم ساتھ ہی آپ کا بیان پکڑاتے ہیں، ہمارے بچے بچ گئے۔ میں نے کہا ہم تو فائر بریگیڈ والے، ہم نے آگ بجھانا ہے، آپ بولتے ہیں آپ نے مکان کتنے بنائے؟ پھر مکان بنانا آپ کا کام ہے، اور جب اس کو آگ لگا دے پھر بجھانا ہمارے ذمہ ہے، آپ دیکھنا پہنچتے کیسے۔ ابھی کل کی بات ہے، پرسوں ابھی جمعے والے ہم جمعے کے لیے جا رہے تھے، تو ان کو ایک ساتھی کا فون آ گیا، وہ نہیں کیا یہاں کے ساتھی وقت لگا رہے منڈی بابا بھی، تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میں یہاں پہ ہوں، بھائی ایک ساتھی مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، یہ کہتے ہیں تم رفع دہن نماز میں کیوں نہیں کرتے، حدیث میں رفع دہن کرتے، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا مجھے فون دو، مجھے دو ذرا۔ فون پکڑا، میں نے کہا ابھی کیا بات ہے؟ میں سمجھا کوئی شرارتی ہے، سمجھانے والا نہیں ہے، بات سے تو اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حدیثیں رفع دہن کی، آپ کیوں نہیں کرتے پھر؟ میں نے کہا صحیح بخاری میں 4 حدیثیں حضور پاک نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک حدیث پوری بخاری میں نہیں ہے، تو بیٹھ کر کرتا ہے کھڑے ہو کر، کہتے ہیں کھڑے ہو کر۔ میں نے کہا بخاری میں بیٹھ کر کیا، تو کیوں کہ بیٹھ کر کھڑے ہو کر کرتا ہے؟
نہیں بخاری شریف میں کھڑے ہو کر کیا، تو بیٹھ کر کیوں کرتا ہے؟ کہتا جی بیٹھ کر سنت ہے. میں نے کہا سنت تب ہوگا جب حضور پاک نے کیا ہوگا. تو بخاری شریف میں 4 حدیثیں اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کی ہے، تو کھڑے ہو کر کرنا، خود بھی کر. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو تم کہتے ہو عورتوں مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، سب نبی کی امتی ہیں. میں نے کہا پیشاب کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، سب نبی کی امتی ہیں، کھڑے ہو کر شروع ہو جاؤ. اب جس کو پوری ہماری اس بیک گراؤنڈ کا نہیں نا پتا، انہوں نے تھوڑا سا محسوس کرنا ہے کہ نہیں یار مولانا صاحب کا لہجہ سخت ہے، مولانا صاحب کا لہجہ سخت ہے. دیکھیں یہ لہجہ سخت ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا جن کو نہیں پتا انہوں نے کہا لہجہ سخت ہے، اور جن کے سامنے پورا پس منظر ہے وہ تو نہیں نا کہ لہجہ سخت ہے. تو مجھے وہ کہنے لگا جی یہ جو بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث ہے، چلو بخاری شریف میں نہیں ہے لیکن کسی اور کتاب میں تو ہوگی نا. تو میں نے کہا رفع جان نہ کرنے کی حدیث اگر بخاری شریف میں نہیں ہے تو کسی اور کتاب میں ہوگی نا. میں کتابیں لکھوا دیتا ہوں، تو جا کے دیکھ لے، میں کتابوں کے حوالے دیتا ہوں، تو جا کے دیکھ لے. تو کہنے لگے کہ مجھے بات سمجھ آئی. میں نے اس وقت حبیب نام تھا، میں نے اس حبیب سے کہا، میں نے کہا حبیب سلطان یہ منڈی واضح میرا ہی شاگرد ہے، اس کے 2 نمبر نوٹ کر لو آئندہ تاکہ میں اس کو فون کروں. اب بتاؤ وہ چلا سکون سے لگائے گا یا نہیں؟ بولتے نہیں. اور کسی پریشان کو سکون دینا ہے کوئی عبادت نہیں ہے. آپ لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جا کر کہ ڈاکٹر صاحب میں ڈپریشن کا شکار ہوں، مجھے کوئی دوائی دے دو، اور ہم $1 بھی نہیں مانگتے، کہتے ہیں سکون لے دو. اور آپ کہتے ہیں مولانا صاحب کام کہتے ہیں جی میرا لاکھوں ڈالر دیتے ہیں سکون کے لیے، اور ایک بندہ $1 مانگے بغیر سکون دلائے تو آپ کہتے ہیں یہ کام ہی کوئی نہیں. تو ایسا اس کو سکون ہے. میں نے کہا کوئی اور سوال ہے تو مجھے بتا. چپ ہو گیا.